جی علی بھائی، پہلا سوال عبد الرحمان بٹ صاحب کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم علی بھائی، صحیح بخاری کی حدیث 6993، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ایک دن بیداری میں بھی دیکھے گا، برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، اس کی وضاحت میں نے آلریڈی کی ہوئی ہے، میری ایک ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر، آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے ہی ہے، ریکارڈ ہوئی تھی، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ لفظ جو خواب ہے نا، یہ لکھنے میں تو خواب لکھا جاتا ہے، خا واو الف با، لیکن پڑھنے میں واو اس کا سائلنٹ ہوتا ہے، لیکن اردو میں چل جاتا ہے خواب، اصل میں پڑھنے میں یہ خواب ہے، لکھنے میں خواب ہے۔ تو خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو میری آئی تھی، اس میں میں نے اس حدیث کو ایڈریس کیا تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گا۔ اچھا، اب پہلے حصے پہ آ جائیں۔ اس کے ساتھ امام بخاری نے ابن سیرین تابعی المتوفی 110 ہجری کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو ان کی اپنی شکل میں دیکھا۔ یہ امام بخاری کو لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، اس وقت تو شاید اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج بہت ضرورت ہے، کیونکہ آج بریلوی بھی خواب میں دیکھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام اشارہ دے رہے ہیں کہ دیوبندی گمراہ ہیں، دیوبندی خواب دیکھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام اشارہ دے رہے ہیں کہ بریلوی گمراہ ہیں، لہذا دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، اس لیے آج تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ اس کو کلیریفائی کیا جائے۔ یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ تابعین کے پاس جب کوئی آتا تھا تو وہ پوری ڈیٹیلز پوچھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کس طرح دیکھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی گارنٹی اپنی شکل مبارک کے لیے ہے۔ اگر شیطان کسی دوسری شکل میں آ کر یہ کلیم کرے کہ میں تمہارا نبی ہوں، تو شیطان تو ہے جھوٹا، یہ وہ کام کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، ہمارے ایک بھائی تبلیغی جماعت کے، وہ کہنے لگے میں نے اپنی ینگ ایج میں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، سفید داڑھی، سفید پگڑی اور سفید کرتا، یعنی جس طرح وہ اپنے حضرات کو دیکھتے ہیں رائیونڈ والوں کو، انہوں نے سمجھا کہ نبی علیہ السلام بھی اس طرح ہوں گے، تو اس خواب پہ انہوں نے پوری زندگی گزار دی۔ تو میں نے ان کو کہا میرے بھائی، آپ نے تو نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ وفات کے وقت بھی نبی علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے ملا کر 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، یعنی نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک اور سر مبارک سفید ہوئے ہی نہیں، ہمیشہ کالی رہے ہیں، کیونکہ کالی جو ہے یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اور وہ چند بال جو تھے اس کی بھی ویسے علماء نے ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ جی 6 بال داڑھی کے اور 8 بال سر کے تھے، اور وہ بھی صرف کن پٹی پہ تھے، وہ بھی جب آپ علیہ السلام نے تیل لگایا ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں، لہذا سفید داڑھی میں جس نے دیکھا اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں، یہ تو ایک فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک فیکٹرز ہیں، اسی لیے شمائل ترمذی، امام ترمذی نے الگ سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں نبی علیہ السلام کے گیٹ اپ سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہیں، اس کا آخری چیپٹر خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ ایک ہی خواب ہے روئے عرض پہ، اس اعتبار سے کہ جو ایک صحابی کے سامنے بیان کیا گیا اور ایک تابعی نے دیکھا تھا، اس کے علاوہ اور کافی خواب ہیں لیکن وہ بعد کے لوگوں کے ہیں، وہ بھی ہم ٹھیک مانتے ہیں، لیکن یہ ایسا خواب ہے جو ایک صحابی کے سامنے تابعی نے بیان کیا ابن عباس سے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے خواب شروع کرنے سے پہلے کہا کہ بتاؤ تم نے کس شکل میں دیکھا، تو انہوں نے جتنے خد و خال بیان کیے، وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، میں نے اپنے اس لیکچر میں بتائی ہے، تو وہ سن کر ابن عباس نے کہا کہ ہاں اگر تم نبی علیہ السلام کو زندگی میں حقیقتاً دیکھتے تو اسی شکل اور صورت کے ساتھ آپ علیہ السلام دنیا میں تھے، یعنی انہوں نے کنفرم کیا۔ تو وہ جو شکل و صورت احادیث میں آئی ہے، جب تک کنفرم نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ یہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے، ورنہ یہاں تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے، دوسری طرف بعض غالی قسم کے اہل حدیث جو ہیں وہ صحابہ کے بعد دیدار مصطفیٰ کی نفی کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک تبع تابی کہتے ہیں کہ میں نے ابان بن ابی عیاش سے 6000 حدیثیں لکھی، آلموسٹ 1000 حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں۔ تو یہ وہی خبیث ہے جس نے حضرت عمر پہ تہمت لگائی کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا تھا دروازہ پھینک کر۔ ابان بن ابی عیاش 146 ہجری میں فوت ہوا ہے، اور یہ وہی ہے جس کی خباثت کو میں نے ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تابعین میں بڑے کذاب راوی بھی تھے،
تو اہل حدیثوں نے بریلویوں نے میرا کلپ کاٹ لیا. تو یہ ٹھیک ہے، ان کو مبارک ہو، ابان بن ابی یاش انہی کا ابا ہے جن کو تکلیف ہوئی ہے. تابعی تو تھا وہ قانوناً، ظاہر حدیث یعنی اس کی وہ حدیثیں بیان کرتا تھا. تو دو تبع تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے 1000 حدیث لکھی، اور ایک رات میں نے نبی الاسلام کی خواب میں زیارت کی اور میں نے وہ حدیثیں بیان کرنی شروع کی. تو صرف آپ علیہ السلام نے 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی آپ نے 900 سے زیادہ حدیث کے بارے میں کہا یہ میری حدیثیں ہی نہیں ہیں. اب اندازہ کریں آپ، اس زمانے میں یہ کام ڈال گیا تھا. تو امام مسلم نے یعنی مقدمے میں اس خواب کو حجت مانا ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو صبح سے لے کے شام تک وہ اللہ کے قلعے میں رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا. جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کے قلعے میں رہے گا اور اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور یہ فضائل اتنے غیر معمولی ہیں کہ وہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں مجھے اس حوالے سے ڈاؤٹ تھی، تو مجھے نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے نبی الاسلام کے سامنے حدیث بیان کی. یہ تبع تابعین میں سے تھے کہ میں نے فلاں تابعی سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، پوری سند بیان کی کہ یہ آپ نے فرمایا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ میری حدیث ہے. نبی الاسلام نے تصدیق کی اور امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اس خواب کو بھی ساتھ نقل کیا ہے دلیل کے طور پر. اسی طریقے سے سنن دارقطنی میں امام دارقطنی نے خود بیان کیا ہے کہ میرا استاد جو ہے، سند کی تو ضرورت ہی نہیں، وہ رفع الیدین کی حدیث کے ساتھ مجھے کہا کرتا تھا، یہ بھی ساتھ دیکھو کہ میں بھی پہلے کوفیوں یعنی حنفیوں کے مذہب پہ تھا اور رفع الیدین نہیں کرتا تھا. ایک رات میں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے تھے، تو میں نے بھی رفع الیدین شروع کر دیا. میرا خیال ہے یہ خواب سننے کے بعد سارے بریلوی دیوبندی رفع الیدین شروع کر دیں گے، وہ تو خوابوں پہ چل رہے ہیں. اور یہ ان کے بابوں کا خواب نہیں. امام دارقطنی 382 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، پہلے 400 سال میں اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، اور حدیث کی کتاب ہے ان کی سنن دارقطنی، اور بریلویوں نے چھاپی ہوئی ہے. ہم نے جے پی جی باقاعدہ لگا کے اس کے اوپر کلپس اپلوڈ کیے ہیں. تو یہ مان لیں اس خواب کو، تو ہم تو مانتے ہیں، یعنی جو سکہ اماموں کے خواب ہیں ہم تو مانتے ہیں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی الاسلام کو خواب میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ شرائط ہوں. اب اس حدیث کی طرف آ جائیں. یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب بیداری میں میری زیارت کرے گا. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ دنیا میں وہ دیکھ لے گا، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ دنیا میں مجھے دیکھے گا. تو اگر دنیا کا معنی لینا ہے اس کا خود سے، تو یہ پھر ان لوگوں کے لیے خاص ہوگا جنہوں نے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں آپ کو خواب میں دیکھا اور اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی کہ عنقریب انہیں صحابیت کا درجہ ملنے والا ہے، اور پھر انہوں نے نبی الاسلام کو فزیکلی آ کے مل کے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. آج کی ڈیٹ میں اب نبی الاسلام کو ہم فزیکلی نہیں مل سکتے، لہٰذا اگر آج کی ڈیٹ کے اعتبار سے اس حدیث کو لینا ہے اور یہ مطلب خود سے بیچ میں داخل کرنا ہے کہ عنقریب دنیا میں مجھے دیکھ رہے گا، دنیا کے تو الفاظ ہے ہی نہیں ہے. بیداری میں دیکھے گا مجھے، بیداری میں آج کی ڈیٹ میں یہ ہے کہ عنقریب یعنی مرتے ہی قیامت قائم ہوگی، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد جب میدان محشر میں جائے گا تو نبی اسلام کو بیداری میں دیکھ لے گا. دنیا میں دیکھنا ناممکن ہے میرے بھائی. یہ جلال الدین سیوطی اور باقی لوگوں کے بارے میں سب جھوٹے خواب ہیں. اگر یہ چیز پاسبل ہوتی تو صحابہ کرام سے رپورٹ ہوتا. صحابہ کرام سے تو صرف خواب رپورٹ ہوئے ہیں. جس طرح مسند احمد میں حدیث ہے مشکات میں بھی کہ ایک دوپہر کے وقت ابن عباس نے خواب میں نبی الاسلام کو دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے، ہاتھ میں ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے جس میں خون ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، میرے حسین اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا. ابن عباس گھبرا کے اٹھے، وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا اور بعد میں خبر ملی کہ 61 ہجری 10 محرم کے دن حسین ابن علی ان کے ساتھیوں کو مظلومانہ شہید کیا گیا کربلا میں. تو یہ ابن عباس کا خواب سچا خواب ہے، اور مسند احمد میں یہ نقل ہوا ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، فضائل اہل بیت والے چیپٹر کے اندر. تو یہ تو ایک صحابی نے خواب دیکھا اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن نبی الاسلام کو بیداری میں کبھی کسی نے دیکھا. اما عائشہ کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، سیدنا علی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. جتنے ملتے ہیں واقعات خواب کے بارے میں ملتے ہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میرے بعد نبوت کی خبروں میں اب صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا گیا خواب. وہاں حضور کہہ سکتے تھے بیداری میں میری زیارت. لہذا یہ جو حدیث ہے کہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، مراد یہ کہ عنقریب اس نے مر تو جانا ہے تو قیامت میں مجھے دیکھ لے گا. اور اگر حضور کی زندگی میں ایسا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے بشارت ہو کہ عنقریب تم صحابی بن جاؤ گے اور وہ نبی الاسلام کی زیارت کر لے گا.
دنیا میں نبی علیہ السلام کو بیداری میں دیکھنا یہ بالکل صوفیاء کا جھوٹ ہے، اور یہ دوسری طرف دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم جی بیداری میں دیکھتے ہیں اور حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا معلوم کر لیتے ہیں۔ بھئی تم لوگوں کے نزدیک تو کوئی حدیث ضعیف ہوتی نہیں ہے، تم لوگ تو ہر حدیث کو حدیث تو حدیث ہوتی ہے، اصلی اور جعلی کہہ کے لے لیتے ہو، تم لوگوں کا کیا لینا دینا اصول محدثین کے ساتھ؟ اگر اسی طریقے سے ہوتا تو امام بخاری امام مسلم خوابوں کے ذریعے اسناد کو نقل کرتے ہیں نا، تو وہ باقاعدہ جرح نقل کرتے ہیں، تابعین تبع تابعین میں سے کوئی اگر راوی ایسے ہیں ان کے اوپر جرح نقل کرتے ہیں اپنی اسماء و رجال کی کتابوں میں امام بخاری۔ تو اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو بیداری سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور اگر یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کی خبر ہے تو وہ اس کو صحابیت کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ دنیا میں دیکھنا ناممکن ہے۔ قرآن کا واضح فتویٰ ہے سورہ یاسین میں اور سورۃ الواقعہ میں کہ جو دنیا سے چلا گیا دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ایک ایکسیپشن آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور وہ بھی صرف ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ ان کی نبوت کی یعنی اس نبوت کو جسٹیفائی کرتے تھے ایک معجزے کے طور پر، اس کی تصدیق کرتے تھے، اس کے بعد وہ مر جاتا تھا مردہ، یہ نہیں تھا کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا، نہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ قانون قدرت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے، جو دنیا سے مر کے گیا نا جی وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ وہ دنیا میں وہ واپس آ سکتا ہے اس طریقے سے، جس طرح شرح الصدور کے اندر جلال الدین سیوطی نے عجیب قسم کے واقعات لکھے ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے۔ بھئی نبی علیہ السلام نے اگر کسی کا جنازے میں شرکت کے لیے آتے تو سیدہ فاطمہ کے جنازے میں آ جاتے نا، جو ڈائریکٹ فیض لینے والی تھیں، اور حضور کے غم میں 6 مہینے تک وہ آپ کی وفات کے بعد کبھی ہنسی نہیں ہے، پوری زندگی روتی رہی ہیں، اور 20 سال کی چھوٹی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کا مرتبہ سیدہ فاطمہ سے بھی زیادہ ہے۔ اما عائشہ 47 سال تک حجرہ عائشہ میں رہی ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سے نکل کے کوئی زیارت والا یا ہاتھ مبارک میرے لیے نکلا ہو۔ سب یہ جھوٹ ہے جو تبلیغی جماعت کی فضائل اعمال میں اور بریلویوں کی فضائل سنت میں لکھا ہوا ہے شیخ احمد رفاعی کے حوالے سے، سب بکواسیات ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں گستاخانہ کتابیں، ان کو نکالنا چاہیے۔ یہ چونکہ سینسٹیو سوال تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر تفصیلی کلام کیا۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ سوال عثمان مغل صاحب کی طرف سے ہے، کیا نجم البلاغہ میں تمام مولا علی کے اقوال صحیح ثابت ہیں؟ نہیں، تمام تو ثابت نہیں ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں خطبہ ہے وہ شقیہ جو اکثر اہل تشیع کہتے ہیں جی خطبہ نمبر 3 پڑھیں، اس کا مزاج ہی سیدنا علی سے نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں، کچھ کو تو شیعہ خود مانتے ہیں کہ یہ کمزور روایتیں ہیں، تو صحیح اور ضعیف کا مجموعہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اہل تشیع کا موقف اہل سنت سے زیادہ سینسٹیو ہے اس مسئلے میں۔ اصول الکافی جو ان کی حدیث کی کتاب ہے، نہج البلاغہ تو حدیث کی کتاب نہیں ہے، جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری ہے، اس کے مقدمے میں امام جعفر کا قول لکھا ہے کہ اگر کوئی ہمارا قول تمہیں قرآن کے خلاف ملے تو اسے چھوڑ دو۔ تو شیعہ جو ہیں وہ اصول حدیث میں اس کو بنیادی مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث نبی علیہ السلام کی اس کی سند بھی ٹھیک ہو، اگر وہ قرآن سے ٹکراتی ہے وہ نہیں مانتے، جبکہ اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اگر سند صحیح ہے تو ہم اس حدیث کی تعویل کریں گے، حدیث کا انکار نہیں کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے وہ قرآن کے ساتھ یعنی کانٹراڈکٹ نہ کرے، اور اس میں بعض کا ہوتا ہے ایسے تطبیق بن جاتی ہے۔ لیکن شیعہ تو کیٹاگوریکلی انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ رکھیں۔ اب یہ لادہ بات ہے کہ پریکٹیکلی شیعہ کے کئی عقیدے قرآن کے خلاف ہیں، اب وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ وہ پاس کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اور توسل اور وسیلہ کے نام کے اوپر جو شرک کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور غیر اللہ سے استعانت اور توسل اختیار کرتے ہیں، اور پھر جب ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم ان سے توسل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کا وسیلہ اللہ کی برگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں اردو نہیں آتی ہے، ہمیں عربی نہیں آتی ہے۔ توسل اور وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تجھے مولا علی کا واسطہ کہ میرا یہ کام کر دے، اس میں تو اللہ کی طرف رجوع لایا جاتا ہے اگر کسی نے اس توسل کو ماننا ہے۔ ہم اس توسل کو شرک نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے ہمارا اس پہ بھی ریزرویشن ہے، لیکن شرک نہیں ہے۔ آپ تو ڈائریکٹ جو ہے وہ سیدنا علی کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور بعض غالی شیعہ تو کہتے ہیں یہ 5 تن پاک دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، یہ تو 5 تن پاک دنیا میں ہوں تو سب سے پہلے وہ ان سے لانے برات کر کے ان کو رافضی کہہ دیں کہ تم نے اپنے اماموں کو ہی چھوڑ دیا۔ تو میرا خیال ہے جو اصول الکافی کے مقدمے میں لکھا ہے ان کو ماننا چاہیے۔ تو نہج البلاغہ ہو، ایون اصول الکافی کی کئی روایتیں ہیں وہ شیعہ ان کو صحیح نہیں مانتے۔
تو اگر اصول الکافی کی روایتوں کو وہ صحیح نہیں مانتے، نہج البلاغہ تو شے ہی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں، یہ تو پھر بھی خطبات کا ہے، البتہ اس کی فیم زیادہ ہے حضرت علی کے خطبات ہونے کی وجہ سے۔ ادروائز جو حدیث کی کتابیں جو ان کی 4 ہیں نا مین، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اصول الکافی ہے۔ تو اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، صحیح روایتیں بھی ہیں، نہج البلاغہ میں سب کچھ ہی صحیح نہیں لکھا ہوا۔ نیکسٹ۔ علی بھائی اگلا سوال علی اصغر صاحب کی طرف سے ہے۔ علی بھائی میرے ابو کا نام پرویز احمد ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پرویز نام رکھنا غلط ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دور میں پرویز بادشاہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کا خط پھاڑ دیا تھا، کیا ہم پرویز نام رکھ سکتے ہیں؟ یہ ساری جذباتی باتیں میرے بھائی، اللہ ان کو عقل دے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ پرویز کو آپ عبداللہ اور عبد الرحمان بھی بنا لیں تو کیا ہو جائے گا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو 2 نام بہت پسندیدہ ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمان۔ اب سنیوں سے پوچھیں کہ بیڑا غرق کی عبداللہ نام کے بندے نے کیا ہے، عبداللہ بن سبا۔ اگرچہ ان کی کہانی آدھی درست ہے، مولا علی نے اسے قتل کروایا تھا عبداللہ بن سبا کو، جس نے حضرت علی کے لیے الوہیت کلیم کی تھی۔ شہادت عثمان کا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس طرح ڈاکٹر سرار صاحب یا باقی سنی جو ہیں وہ من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو حدیث کی کتابوں میں اس کا نام تک نہیں ملے گا، یہ بات کی پیداوار ہے۔ تو ایک غالی خارجی، غالی رافضی تھا، تو یعنی سب سے بہترین نام اور سب سے مردود ترین پرسنالٹی۔ ایون شیعہ کے ہاں بھی، شیعہ بھی عبداللہ بن سبا کو مردود سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مشرک تھا۔ اچھا، دوسرا نام عبد الرحمان صحیح مسلم میں ہے، تو حضرت علی کے قاتل کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان بن ملجم۔ تو ناموں میں کچھ رکھا ہوتا تو اس امت کے 2 بدبخت ترین لوگ جو ہیں وہ بہترین ناموں والے ہیں۔ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا کہ جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آ گیا۔ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے قاتل کو اس امت کا سب سے بدبخت ترین انسان کہا، اس کا نام عبد الرحمان تھا، عبد الرحمان ابن ملجم۔ تو ناموں سے میرے بھائی کچھ نہیں ہوتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر نام شرکیہ ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ ناموں کو چینج کر دیتے تھے۔ تو اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے پرویز نام کے اندر، یہ ساری جذباتی باتیں ہم بھی بچپن سے سنتے رہے ویسے۔ تو ہاں، ویسے کسی کو اگر پرویز مشرف کے ساتھ کوئی چڑ ہے تو برا لگتا ہے، تو وہ تو مجھے بھی اس سے اختلاف رائے ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے نام کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور جن لوگوں کو اس کے ساتھ عقیدت ہوگی ان کو پرویز رشید کے ساتھ ہوگی، تو ان کو اس کا پرویز نظر آئے گا، ان کا اس کا پرویز نظر آئے گا۔ تو میرے خیال ہے اس نام میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس نام کے الفاظ شرکیہ نہ ہو۔ اب یہ اردگان کون سا ہے جو صحابی کا نام ہے؟ مہاتیر محمد، اس میں مہاتیر یہ کون سا صحابہ والا نام ہے؟ اسلام ناموں کے بارے میں صرف اتنا سینسٹیو ہے کہ اس میں شرک نہ ہو، شرک نہیں ہے تو جو مرضی آپ نام رکھیں۔ میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ یہ جو مسلم ہوتے ہیں نیو مسلم اس کے نام چینج کیے جائیں، بھائی ڈیوڈ ہے تو ڈیوڈ ہی رہے، داؤد کیوں رکھتا ہے؟ اسی طریقے سے جوزف ہے تو جوزف رہے، یوسف کیوں رکھ لیتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یوسف ہو سکتا ہے تو جوزف کیوں نہیں ہو سکتا نام؟ اب ساری زبانیں اللہ کی ہیں، یہ مطلب خام خواہ اس کو اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے، یورپ میں جاب کے لیے سفر کے دوران سردیوں میں ٹرین میں فجر کا وقت داخل ہوتا ہے اور سفر کے دوران تقریباً 1.25 گھنٹے میں ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو کیا ٹرین میں بیٹھے یا کھڑے اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹھ یا کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ گورے میں تو اتنا حوصلہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے سائڈ پہ ہو، وہ آپ ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں اتنے شوق سے کہ یہ بندہ کیا ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی آپ جو آفس بیگ لے کے جاتے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا پرنا رکھ لیں اور وہ وہاں پہ بچھا لیا کریں، باقی زمین پوری پاک ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین میرے لیے پاک کر دی ہے، میرے امتی جہاں چاہیں سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یقین ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ جگہ پہ کسی نے پیشاب کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا۔ اگر آپ کے سامنے پیشاب نہیں ہوا ہوا اور وہاں کسی نے کیا بھی ہوا تھا اور آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ آپ کے لیے پاک ہے، آپ کی نماز بھی درست ہے۔ اشارے سے نماز نہیں ہوگی، فرض نماز کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا
اور ٹرین میں کوئی مشکل نہیں ہے, آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں, وہ بڑی سموتھ چلتی ہیں. اور اگر آپ کو گرنے کا اندیشہ ہے, آپ بڑی عمر کے ہیں, تو آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں, لیکن قبلے کا اہتمام کریں اس میں. اور پھر بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے تو اشارے سے نماز پڑھ لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ لے, جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے. تو نماز ٹرین کے اندر پڑھنی ہوگی, کیونکہ فجر تو آپ جمع کر ہی نہیں سکتے نا زور کے ساتھ. زور سے تو پھر بھی جمع ہو سکتی ہے, مغرب عشاء بھی جمع ہو سکتی ہے, فجر کو تو الگ ہی پڑھنا ہوگا. تو ٹرین میں نماز پڑھیں گے جی, لیکن اس میں استقبال قبلہ کا خیال رکھنا پڑے گا, کیونکہ فرض نماز بخاری میں آتا ہے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرض نماز سواری پہ ادا نہیں کرتے تھے, بلکہ اتر کے زمین پہ قبلہ رخ کا اہتمام کر کے, البتہ آپ نوافل اور وطر کی نماز سواری پر ہی ادا کر لیتے تھے, اور اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف جا رہی ہے, یعنی اس میں استقبال قبلہ بھی ضروری نہیں ہے. لہٰذا حنفیوں کا یہ موقف باطل ہے کہ وطر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے, وہ واجب والے اس پہ حکم لگاتے ہیں, وہ سنت ہے, ورنہ نبی علیہ السلام اس کے لیے اہتمام قبلہ بھی کرتے. تو فرض کے لیے اہتمام قبلہ کریں گے. اور عموماً یہ جو ہماری ٹرینیں یا سب ویز ہوتی ہیں, یہ کافی دیر تک سیدھی چلتی رہتی ہیں, اس میں موڑ بہت کم آتے ہیں. تو بس آپ اندازہ لگا لیں, اور آپ پاس قبلہ فائنڈر موجود ہے کہ کس پیچ کے اندر وہ 3 یا 4 منٹ کے لیے ایک ہی اسٹریٹ لائن میں رہتی ہے, تو آپ اس میں طویل اپنے قبلے کا اہتمام کر کے نماز ادا کریں. نیکسٹ.